السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل بھی لازمی دبایا کریں تاکہ فوراً پتہ چل سکے کون سا وظیفہ آ چکا ہے اور پھر بعد میں آپ لوگ آرام سے دیکھ سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، ایک بات یاد رکھیں کہ لیلۃ القدر پانے کے لیے پوری رات جاگنا ضروری نہیں ہے۔ ویسے ہے تو فضیلت اسی طریقے سے، لیکن اگر کوئی آدمی صبح ڈیوٹی پر جاتا ہے، ملازم ہے، مزدور ہے، کام کرتا ہے، اس کے لیے بھی لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں۔ لیلۃ القدر کا اطلاق مغرب کے بعد شروع ہوتا ہے۔ افطار کا وقت ہو گیا تو بہرحال وہ شروع ہو گئی، اور پھر صبح جب سحری بند کرتے ہیں تو یہ ٹائم یہاں تک ہوتا ہے۔ یہ آج کل آپ رات دیکھ لیں کتنی بنتی ہے، تو افطار آپ نے کر لی، اور اس کے بعد سے جتنی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے ان 5 راتوں میں گناہ چھوڑ دیں۔ گناہ کرنا ہی نہیں ہے، گناہ تو عام دنوں میں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ان 5 دنوں میں 5 راتوں میں اگر ہم موبائل کو چھوڑ دیں، موبائل کو مغرب سے پہلے یہ سائیڈ پر لگا دیں، موبائل کو سائیڈ پر لگا دیں، اور گھر والوں کو پہلے ہی سے بتا دیا کہ بھئی آج ہم کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ کھانے پینے کا تقاضا ہے تو وہ نرمی سے کیا جا سکتا ہے، بقیہ جو ہے وہ ضرورت سے ہٹ کر کوئی ہم بات نہ کریں۔ مغرب میں افطار تو ویسے بھی کرنی ہے، دعا تو ویسے بھی کرنی ہے، جماعت میں نماز میں تو ویسے ہی پہنچنا ہے۔ اس کے بعد سے لے کر عشاء تک اللہ تعالی جتنی توفیق عطا فرمائے، ذکر و اذکار، توبہ استغفار، نماز، درود شریف، جو کچھ بھی ہے وہ ہم کرتے رہیں۔ عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لی، تراویح پڑھ لی، اس کے بعد جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے سہولت کے ساتھ ہم اللہ کا ذکر کریں، عبادت کریں۔ یاد رکھیں اس کے لیے کوئی خاص عبادت مخصوص نہیں ہے۔ البتہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبوبہ صدیقہ کائنات کو دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے، اے اللہ آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، اور آپ معاف کرنا آپ ہی کا شیوا ہے، تو مجھے معاف کر دیں، یعنی اپنے گناہ بخشوائیں۔ یہ معافی ان کے لیے کہی جا رہی ہے کہ جس کے بارے میں 17 قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ اماں عائشہ کائنات میں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک قیامت تک وہ واحد خاتون ہیں کہ جس کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی اتاری ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے لیے اللہ کے نبی کی تلقین یہ ہے کہ تم اللہ سے معافی مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اب کریم کا لفظ کا اضافہ کر دیں تو ٹھیک ہے کہ یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ اللہ کی طرف سے معافی مل گئی، جس کو اللہ تعالی نے جہنم سے خلاصی دے دی، جنت میں داخل کر دیا، بس وہی کامیاب ہو گیا۔ تو خیر، یہ دعا ہو سکے تو اس کے علاوہ جتنی دعائیں آپ مانگ سکتے ہیں مانگیں، قرآن کی تلاوت کریں، اور پھر آرام سے سو جائیں۔ صبح جو آپ نے ڈیوٹی پر جانا ہے، ملازمت کرنی ہے، اور صبح اٹھتے ہوئے یعنی باوضو رات کو سو جائیں، اور صبح جو ہے اٹھ کر جتنی توفیق ہو جائے تہجد پڑھ لیں، فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آ جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث میں موجود ہے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، گویا کہ آدھی رات اس نے اللہ کی عبادت میں گزارا، اور جس نے فجر بھی جماعت سے پڑھ لی، گویا کہ پوری رات اس نے عبادت میں گزار دی۔ یہ کتنا آسان کر گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے۔ اگر پھر بھی جو ہے ہم اس سے فائدہ نہ حاصل کریں تو اس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر سے بھی محروم ہو گیا، حقیقت میں 100% محروم وہی شخص ہے۔ لیلۃ القدر میں سے بھی محروم ہو گیا تو بس وہ محروم ہو گیا۔ وہ کیا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش مار رہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کے ایک بڑے مجمع کے ساتھ
جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نیچے دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور جو آدمی کھڑا عبادت کر رہا ہے، بیٹھا عبادت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، ان کی جو عبادات پر یہ آمین کہتے ہیں، یا اللہ اس کی قبول فرما لے، یا اللہ اس کی قبول فرما، یا اللہ اس کی بھی قبول فرما۔ اب یہ آمین کا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ قبول فرما۔ وہ خود نہیں آتے، فرشتے اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، جاؤ میری امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی دعاؤں پر بھی آمین کہا کرو۔ تو لیلۃ القدر پانے کا یہ آسان طریقہ ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی اور لیلۃ القدر کی رات عبادات کی کرنے کی توفیق اور ہمت نصیب فرمائے، آمین۔ اگر اب تک یہ ویڈیو میں آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے تھے تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں کوئی بھی خوبصورت اللہ کا نام ضرور لکھتے جائیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔